دین کا وہ مقصد جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور جس کو ہم بڑے ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ سیاست اور دین الگ الگ ہیں۔ اگر تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ موجودہ سیاسی نظام دین سے الگ ہے تو آپ کی بات درست ہے۔ جو آپ کا برطانیہ کا موجودہ جتنا بھی نظام حکومت ہے، اگر اس کو آپ اسلامی شریعت پر لے کر آئیں گے تو آپ کی بات درست ہے کہ اس کا ہمارے اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اقبال بھی کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ آپ 100 بدماش ایک طرف کھڑے کر دیں، ایک شریف بندہ ایک طرف کھڑا کر دیں، 100 بدماش جس کو ووٹ دیں گے جیتے گا وہی۔ یہ تعداد ہے، کوانٹٹی ہے۔ اسلام کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ اسلام تو فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ آپ فرما دیے خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت تعجب میں ڈالے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ ایک طرف 100 بدماش 1000 قماش ہوں، ایک طرف ایک متقی پرہیزگار شریف انسان ہو جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ 100 ووٹ اس کا ہوگا، 1000 ووٹ ان بدماشوں کے ہوں گے، جیتے گا بدماشی۔ یہ آپ کا برطانوی برٹش جو نظام حکومت ہے یہ اس کے تحت ہے، یہ اس کی وجہ سے اس کے ثمرات ہیں۔ لیکن اسلام کا اصول حکومت یہ نہیں ہے۔ اسلام عدل کو، انصاف کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، وہ ایک بندہ ہو یا 100 بندے ہوں۔ تو لہذا اس جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسلام تولتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، بندے میں علم کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، شرافت کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، کیا وہ لوگوں کے حقوق دلا بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اسلام کے اور موجودہ سیاسی نظام میں واقعی بڑا فرق ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دین کا ریاستی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ بنیادی اسلامی معلومات سے ہی بے خبر ہے، وہ بنیادی اسلامی معلومات ہی نہیں جانتا۔ اللہ کا تو قرآن میں فرمان ہے، اگر اللہ فرماتا ہے کہ ایک آیت میں یہ فرمایا کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں، لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایمان والے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، برائی سے منع کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے سورہ نور میں ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تمہیں خلافت دے گا جس طرح پہلے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو خلافتیں دی گئیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین سے اللہ راضی ہے تمہارے لیے اس دین کو اس زمین میں اللہ طاقت دے گا، غلبہ دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ اس امن کے بعد مسلمانوں کو اس خوف کے بعد امن عطا کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ جن کو اللہ حکومت دے گا وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اسلام تو جب خلافت کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ خلافت دے گا اس لیے کہ تاکہ دین اسلام کو اللہ زمین میں غلبہ عطا کرے۔ تو خلافت قائم کرنے کا مقصد، دین کا ایک بہت بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے قوانین نافذ کیے جائیں، اللہ کے قوانین کو دنیا میں رواج دیا جائے۔ اب پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت مسلمان رہتے ہیں، ان کے ملک ہیں، کہیں بھی 4 حدود ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہے۔ 4 حدود جو حدود اللہ کہلاتی ہیں، 4 باقی سب باقی قصاص ہے اور معاملات ہیں اور تعزیرات ہیں، لیکن جو 4 حدیں مقرر ہیں جن کو معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک حد زنا ہے، قرآن میں سورہ نور میں فرمایا گیا الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان کو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ ہوں تو رجم کر دیا جائے۔ اچھا، دوسری اسی طرح سورہ نور کے اسی رکوع میں حد قذف کو بیان کیا گیا، اگر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی تہمت زنا لگائے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، یہ دوسری حد ہے۔ تیسری حد اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوتھی حد صحابہ کی اجماع سے ثابت ہے، حد شرب، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے۔ یہ سزائیں جب ثابت ہو جائیں اس کو معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سوورنٹی آف گاڈ، اللہ کی حاکمیت۔
جب کچھ سزائیں ثابت ہو جائیں تو حاکم وقت بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کا قانون ہے پارڈن لا۔ اچھا، لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے قانون بنایا ہے کہ جس کو چاہے صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی سزا ہو صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے۔ اسلامی طور پر حدود اور قصاص، کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے سامنے جو قاتل ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کا اصول بھی قرآن میں بیان کیا گیا، وہ دیت لے نہیں ویسے معاف کر دیں، ان کی مرضی ہے۔ بند نہیں ہو گیا شور آ رہا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا اسلام جس قانون کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آیا، ایک عبادات اس کی ہیں، عبادتیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادتیں اس کی مالی ہیں یا بدنی ہیں، اور ایک اس کا نظام حکومت ہے۔ وہ اصل یہ ہے کہ خلافت راشدہ، اسی طرح مسلمانوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اس اسلام کو نافذ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یزید ناخلف ہے، وہ اسلام کو نافذ نہیں کرے گا، اسلام کو بگاڑے گا، اس وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے اندر بالکل یہ سینس بھی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اسلام آیا کیوں ہے، اسلام کے اندر خلافت و حکومت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر تو ایک نعرہ لگا دیا گیا ہے کہ سیاست اور دین الگ الگ ہے، مطلب ریاست کا دینی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے میں نے تمہیدی باتیں کی ہیں چند۔ اسلام جب یہ مسلمان حکمرانوں اور کافروں کے درمیان کیا فرق ہے، میں آپ کو قرآن پاک اور کچھ احادیث کے ذریعے اس کو ہم سننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب دین کے ساتھ طاقت مل جائے تو اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور جب یہی طاقت کفر کے ساتھ، الحاد کے ساتھ، سیکولرزم کے ساتھ مل جائے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ہو لا دین کے لیے ہو تو زہر حلاہل سے بھی بڑھ کر، اور دین کی حمایت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ یہ قوت کے بارے میں اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا آخری مصرع ہے کہ اگر لا دین کے لیے ہو، لا دین کو اگر طاقت مل جائے تو پھر یہ بہت بڑا زہر ہے، لیکن اگر دین کی حمایت کے لیے طاقت استعمال ہو تو پھر ہر زہر کا تریاق ہے، ہر زہر کا علاج ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مسلمان حکمرانوں کے، مسلمان جو حکمران گزرے ہیں ان کا طرز حکومت کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت جالوت، ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے طاقت، انتہا کی طاقت دی۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر نرم کر دیا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، جو چاہتے اس سے بنا لیتے، آپ کو کسی مشین کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اس سے زرے بناتے، ہاتھ سے ہی لوہے کو، پیتل کو مڑوڑتے اور جو چاہتے بنا لیتے، آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی طاقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ پہاڑ آپ کے ساتھ مسخر تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سکھائیں۔ طاقت کا اندازہ لگائیں طاقت کتنی ہے کہ لوہے کو ہاتھ سے موڑ سکتے ہیں، پرندے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پرندوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اسی طرح پہاڑ ساتھ مل کر تسبیح کرتے ہیں، اتنی طاقت ہے۔ مگر عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک جگہ سر رکھ کر اتنا روئے کہ وہاں گھاس اگ گئی۔ خشیت کا عالم یہ ہے، اور آپ کی خشیت اور اللہ کے لیے فیصلوں کا عالم یہ ہے۔ ایک فیصلہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، ایک کھیت کے اندر بکروں نے حملہ کر دیا، وہ سارے کا سارا کھیت خراب کر دیا۔ اب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا یہی بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں کیونکہ برابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی چھوٹی عمر کے ہیں، آپ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام سے باپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں؟ آپ نے فرمایا
ہاں کہو۔ آپ نے عرض کی میرا میرے نزدیک فیصلہ یہ ہے، یہ بکریاں اس کو دے دی جائیں جو کہ کھیتی کا مالک ہے، اور بکریوں کا مالک اس کھیتی کو پھر اگائے، کھیتی باڑی کرے یہاں تک کہ یہ فصل دوبارہ اگ جائے۔ اگنے کے بعد جب یہ قابل کاشت ہو جائے تو بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں۔ میرے نزدیک فیصلہ یہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں تمہارا فیصلہ درست ہے، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے سورہ انبیاء میں بیان کیا، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو جب اللہ کا خوف دل میں ہو تو انسان ڈرتا نہیں ہے، وہ ڈرتا رہتا مجھ سے ظلم نہ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی تھی؟ پوری دنیا پر آپ نے حکومت کی، پوری دنیا پر۔ اور آپ کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ آپ کے ہاتھ پر اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، آپ جس طرف چاہتے ہوا کا رخ موڑ لیتے تھے۔ صبح 1 مہینے کا سفر کرتے، شام کو 1 مہینے کا سفر کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد کے ساتھ شیطانوں کو، جنوں کو مسخر کر دیا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ شیطان آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رکھتے، آپ کے کچھ سرکش شیطان آپ کے سامنے بندھے ہوتے تھے۔ اتنی طاقت تھی کہ آپ کے سامنے جن بھی حاضر رہتے تھے، آپ سے بغاوت نہیں کرتے تھے۔ پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائے گی، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ہر شے دی گئی ہے۔ اتنی طاقت، ہواؤں کا رخ موڑ لیتے تھے۔ جن شیاطین آپ کے ہاتھ پر مسخر تھے، اور پرندوں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، جس کا زور ہواؤں پر ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، لیکن ہیں اللہ کے نبی۔ چنانچہ ایک وادی پر گزر ہوا جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل ڈالے۔ جملہ کیا اس نے کہا؟ وہم لا یشعرون۔ چونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ کا نبی کبھی ظلم نہیں کرتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتا ہو چونٹیاں فلاں جگہ ہیں اور ہمیں وہ کچل کر چلے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ یا تو اس وجہ سے مسکرائے کہ وہ سمجھی شاید مجھے پتہ نہیں چلے گا، آپ نے 3 میل سے اس کی بات سن لی، یا اس وجہ سے مسکرائے کہ اس کی دانش کا اندازہ لگائیں، وہ چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ کا نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سارے لاؤ لشکر کو روکتے ہیں۔ جب چونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جاتی ہیں، پھر اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں کوچ کرنے کا۔ یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے پوری دنیا پر بادشاہت دی، انتہا درجے کی طاقتیں عطا کی، اور وہ بادشاہت عطا کی کہ دعا کی یا اللہ مجھے وہ بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی، لیکن مخلوق پر رحم کا عالم یہ ہے کہ چونٹیوں کے لیے اپنا سارے کا سارا لشکر روک لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جب خوف خدا طاقت کے ساتھ مل جائے تو پھر ہر زہر کا تریاق ہے، اور اگر خوف خدا نہ ہو اور انسان اللہ سے ڈرتا نہ ہو، کسی ضابطے کا پابند نہ ہو، تو پھر یہ ایسا زہر ہے جو ہر شے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اچھا، اسی طرح خلافت راشدہ میں آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم وقت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حکومت مدینہ شریف میں قائم فرمائی تو آپ کے عدل و انصاف پر کفار کو اتنا یقین تھا کہ ایک یہودی کہتا ہے، اس کا معاملہ ایک بشر منافق سے ہوا، وہ منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس کا معاملہ ایک یہودی سے ہوا۔ یہودی نے کہا میں تیرے نبی سے فیصلہ کرواؤں گا۔ منافق کہنے لگا کہ میں کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے کیونکہ میں نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس کو نقل فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یہ منافق ایسے ہیں اگر تو پتا ہو کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا تو کبھی بھی آپ کے پاس اے پیارے حبیب نہیں آئیں گے، اور اگر ان کو پتا ہو کہ ان کا حق بنتا ہے تو آپ کے پاس آئیں گے، پھر جلدی کرتے آئیں گے۔ یعنی ان کو منافقوں کو بھی آپ کے انصاف پر یقین ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے ظلم کیا تو ہم نے فیصلہ کعب بن اشرف سے کروانا ہے، رسول پاک سے نہیں کروانا، کیونکہ آپ تو پھر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عدل سے ہٹ کر فیصلہ کریں۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ عدل و انصاف کی مثالیں، جب انسان اللہ کا ڈر رکھتا ہو، سرکار سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا کون ہے؟ بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے انا اتقاکم واعلمکم باللہ، او کما قال علیہ السلام، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا، تم سب سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا ہوں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئے گی جس کا نام فاطمہ تھا، اس مخزومی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرنے کے لیے آئے، حضور اس نے چوری کی ہے لیکن یہ بڑے گھر کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ تاریخی جملہ جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے خوف خدا، جن حکمرانوں کے پاس، جن کو اللہ نے اپنا خوف عطا کیا اور ان کو حکمرانی دی، ان کا اسوہ حسنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، ان کا طرز حکومت، ان کا طرز، بڑی ایک لمبی مثالیں ہیں، میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطین کا معاہدہ لکھنے جا رہے ہیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے معاہدہ لکھنے جا رہے ہیں فلسطین کا۔ حلیۃ الاولیاء میں آپ کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دریا آیا، اس کو عبور کرنے لگے، پتھروں کا دریا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اترتے ہیں، اپنے جوتوں کو اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں اور آپ دریا عبور کرنے لگتے ہیں۔ جب دوسری طرف جاتے ہیں تو سامنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ہیں، امیر الامہ لقب ہے ان کا۔ عرض کرنے لگے حضور آپ کے جب جوتے آپ کے کندھوں پہ دیکھے، حضور یہ جو اجمی لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ اپنے جوتوں کو اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تیرے سوا کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس کو عبرت بنا دیتا۔ اے ابو عبیدہ، یہ عزت اور ذلت کی چیزیں نہیں ہیں، ہم ذلیل تھے، ہمیں اسلام نے عزت بخشی ہے، ہمیں اسلام کی عزت ان تمام عزتوں سے بڑھ کر ہے، عزت وہی ہے جو اللہ رسول نے ہمیں دی ہے، یہ کوئی عزتیں نہیں ہیں جس کو ہم وی آئی پی کلچر سمجھتے ہیں، جس کو ہم لٹھا کاٹن پہن کر اور بڑے ہمارے حکمران بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ عزت کی چیزیں وہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حج کو جتنی دفعہ حج کو گئے، کبھی بھی آپ نے خیمہ نصب نہیں کیا، کسی درخت کے سائے میں آپ نے آرام کرنا شروع کر دیا، وہیں چادر بچھائی اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ 10.5 سال کی خلافت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنے سفر بھی حج بھی ہم نے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کیے، آپ نے کبھی بھی الگ خیمہ نصب نہیں کیا، کسی درخت کے نیچے آپ نے آرام کر لیا، اس کو چادر ڈالی اور آرام شروع کر دیا۔ یہ ہے خلفائے راشدین جن کو خوف خدا تھا، ان کے جسم ان کے کپڑوں پر ستارہ پیوند لگے تھے۔ لیکن عدل و انصاف کا عالم کیا ہے؟ یہودی بھی عیسائی بھی جانتے ہیں جو فیصلہ ان کی عدالت میں آئے گا کبھی بھی یہ ظلم والا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مقدمہ یہودی لے کر آپ کے ہی مقرر کردہ قاضی شریح کے پاس جاتے ہیں. آپ کے مقرر کردہ قاضی بھی خود لگایا ہے، جج بھی خود لگایا ہے. قاضی شریح کے پاس آپ کا ایک مقدمہ لے کر وہ یہودی چلا جاتا ہے. آپ کو بلا لیا جاتا ہے، آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے. چنانچہ اس نے دعویٰ کیا، آپ نے دعویٰ کیا. اس نے کہا جی یہ میرے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں، گواہ لائیں. چنانچہ آپ نے گواہ کے طور پر حسنین کریمین کو پیش کیا. آپ کے نزدیک گواہی دی جا سکتی تھی، لیکن قاضی شریح نے کہا میرے نزدیک بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، آپ کوئی اور گواہ لائیں. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم میرے پاس اس کے علاوہ گواہ نہیں ہے. قاضی شریح نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جب فیصلہ ہو گیا تو یہودی کہنے لگا میں مانتا ہوں یہ چیز حضرت علی کی ہی ہے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میں نے جو مقدمہ کیا وہ جھوٹا ہے، چیز یہ حضرت علی کی ہی ہے. میں صرف اس وجہ سے آپ کے قاضی کے پاس یہ مقدمہ لے کر آیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا امیر المومنین اپنے حاکم کے خلاف ان کا قاضی فیصلہ دے سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرے حق میں آپ کے قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، لہذا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. تو یہ ہے وہ خلافت راشدہ. اقبال نے کہا چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ ترقیاں کرتے تھے. تو لہذا ان کی مثالیں دی جائیں تو بہت بہت زیادہ مثالیں ہیں. ان کی مثالوں کا عالم یہ ہے. بس آخری واقعہ اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ آپ گشت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عورت شکوہ کر رہی تھی میرے حال کا امیر المومنین کو پتہ ہی نہیں، میں کس حالت میں زندگی بسر کر رہی ہوں. آگے سے آپ کہنے لگے بتا نہیں میں کون ہوں. کہا امیر المومنین تو اتنی بڑی زمین کا وہ حاکم ہے، اس کو کیا پتا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا اور موجودہ حالات کو دیکھیے گا. اس کو کیا پتا کہ اتنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ہر گھر کا تو نہیں پتا رکھا جا سکتا، حاکم تو پوری اسلامی سلطنت کے ہیں. اس عورت نے جواب دیا اگر وہ اپنی رعایا کی خبر نہیں رکھ سکتے تو پھر خلافت چھوڑ دیں. اگر اپنی رعایا کی خبر گیری نہیں رکھ سکتے تو حکومت چھوڑ دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اگلے دن سے اس کے گھر کا سارا کام خود کر کے جانے لگے. یہ ہے اپنی رعایا کے ساتھ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں ان کا حال. بہت واقعات ہیں. لیکن اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس وقت اتنا نہیں. جو سیکولر لوگ تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے یا آسمانی دین کو اور ایمان رکھنے والے نہیں تھے، انہوں نے مخلوق کے ساتھ کیا کیا. نمبر 1 نمرود 70,000 بچوں کو قتل کر دیا. ظلم کی انتہا تھی، جس کو چاہا مار دیا. اپنے سامنے سجدے میں جھکانا ہے، جو نہیں جھکے گا مار دیا جائے گا. اسی طرح فرعون نے خواب دیکھا اس کی سلطنت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ ہوگا. بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. 70,000 بچوں کو قتل کر دیا صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے. اور ظلم اتنا کہ ساری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. سارے سخت کام، سارے بھاری کام ان سے لیے جاتے تھے. بہت ظلم کے ساتھ ان کو رکھا جاتا تھا. اور کئی 100 سالوں تک یہ ظلم جاری رہا. اللہ کو نہیں مانتا تھا، خدا کو کسی بھی سپر نیچرل چیز کا، کسی بھی میٹا فزیکل چیز کا اقرار نہیں کرتا تھا. یعنی مطلب ما فوق الفطرت چیز جس کو ہم محسوس نہ کر سکے. بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے کیا کیا ایک دن اس نے آسمان کی طرف تیر جلا دی اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس طرح کرو، میرے لیے ایک محل بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ فإنی لأظنہ کاذبا، کہ میں تاکہ موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. اتنا اونچا محل بناؤ کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. اور میرے خیال میں معاذ اللہ موسیٰ جھوٹا ہے، ایسا کوئی خدا نہیں. یعنی وہ ملحد تھا، وہ ایتھیسٹ تھا، اس کا خدا پر کوئی یقین نہیں تھا. اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا.
6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ظلم کرتا تھا ان پہ۔ یہ کون تھا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو نہ ماننے کی اگلی مثال سنیں، یہ تو فرعون تھا۔ پچھلے دور میں یہ جو تقریباً 6 7 8 صدیاں گزری ہیں، ایک قوم گزری ہے، تاتار قوم، منگول۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے بغداد کے 16 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس طرح پتہ نہیں کتنے لاکھ مسلمانوں کو اور کتنے لاکھ دوسرے لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح یہ جو پچھلی صدی گزری ہے، ہم مسلمانوں کو بہت کچھ نعرے بنائے جاتے ہیں، جس طرح میں نے بیان کیا نا، بابت شیخ کو ایک نعرہ بنایا گیا، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اسی طرح بہت سے نعرے بنائے جاتے ہیں اور ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے ہمارے لیے۔ جو نعرے سیٹ کیے گئے، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں جی، ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں۔ اچھا، پچھلی صدی جو 20ویں صدی گزری ہے، اس کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم۔ کروڑوں لوگ پہلی جنگ میں مارے گئے، کروڑوں لوگ دوسری جنگ میں مارے گئے۔ آپ بتائیں کس مسلمان نے کس کافر کے خلاف وہ جنگ لڑی؟ دونوں طرف عیسائی، یا کافر یا ملحد تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں صرف ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جنگ 2 عیسائی ملکوں کی آپس میں تھی۔ کروڑوں لوگ مارے گئے، کسی کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی، ہٹلر نے کروڑوں لوگوں کو مارا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ 1945 میں ہیروشیما پر، ناگاساکی پر دنیا کا پہلا اور ابھی تک کا آخری ایٹم بم پھینکے، 2 ایٹم بم پھینکے گئے، کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مارا گیا۔ وہ کوئی مسلمان تھا؟ وہ دنیا کے آج جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علمدار ہیں، یہ ان سب کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں نے جب کوئی حکومت فتح کی ہے، جب کوئی ملک فتح کیا ہے، تو معافی کا اعلان کیا ہے، وہاں لوگوں کو معاف کیا انہوں نے۔ تو لہذا یہ ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کی طرز حکمرانی، اور جو خوف خدا نہیں رکھنے والے ان کی طرز حکمرانی۔ یزید ان میں سے تھا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا تھا، جو دین الہی کی صحیح طرح پابندی نہیں کرتا تھا۔ لہذا امام حسین نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو محترم سامعین کرام، سمجھنے والی بات یہ ہے، ہم دین اسلام کو سمجھیں۔ یہ سب ظلم کا، سب جتنی ناانصافیوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل، واحد حل دین اسلام ہے، واحد حل شریعت کا نفاذ ہے، واحد حل اسلامی عدل ہے۔ آپ اس عدل کے نظام میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ 2.5 مرلے کے پلاٹ کے لیے کئی سالوں تک مقدمہ لڑتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو پھر 10 سال کے بعد کہیں بیٹھ کر باہر صلح کرنی پڑے۔ تو کیا آپ بتائیں یہ کون سا نظام عدل ہے؟ اسلامی نظام عدل میں تو 5 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو لہذا اسلامی شریعت، اسلامی نظام حکومت، یہی ہماری نجات ہے، اور یہی اسلام کا مقصد ہے کہ اسلام غالب آئے۔ اور غالب کیسے آتا ہے؟ اسلام ہمیشہ جب حکومتیں مسلمانوں کی بنتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔